شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر قرآن مجید کی یہ ایک آیت پڑھ لو، اسی وقت ارب پتی بن جاؤ گے، بے شک آزما لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین اکرام، دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جکڑا رہتا ہے، لیکن اس کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ آیت پڑھنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے بلکہ قرضوں سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ رزق میں اضافہ، غم، روزگار میں کمی، ذہنی اور جسمانی پریشانیوں کا حل، دینی و دنیاوی نعمتوں کا حصول، اولاد کی طرف سے مسائل میں کمی، فارغ البالی اور صحت و تندرستی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے حصول میں ہم زندگیاں داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ ان کا حل ایک ہی چیز میں ملا، وہ ہے تلاوت قرآن کی کثرت۔ ماشاءاللہ تقریباً ہر مسلمان قرآن پڑھنا جانتا ہے، اس لیے چاہیے کہ اس کی تلاوت کثرت سے کرنے کا ارادہ کرے اور دعا کرے کہ حق تعالیٰ اس کے وقت میں برکت ڈال دے، اسے یہ سعادت اور توفیق مل جائے، اس کی مصروفیات کم ہو جائیں گی، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی چیز لذت والی نہیں ہے۔ آزما کر دیکھ لیں۔ آج کا ہمارا وظیفہ قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس آیت کو پڑھنے سے یا اس کا ذکر کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ، درد، تکالیف، پریشانیاں، رنج و غم، درد و عالم، سب کچھ اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے فوراً ہی دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ایک بزرگ نیک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے اس بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت یہ تسبیح پڑھی تھی، پھر صبح اٹھا تو میرے گھر کا مرکزی دروازہ کھٹکا، باہر جا کر دیکھا تو اللہ کا ایک ولی کھڑا تھا، وہ بولا یہ لو پکڑو اپنے 70 لاکھ، اور اسی وقت چلا گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہوتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو پھر آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکت، رحمت، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی جائز حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ آیت پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں بھی حرام کر دی ہوں، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام آپ نے پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایسا معجزاتی اور کراماتی وظیفہ ہے جس کے ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر مال و دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن پھر بھی دولت تو نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت و رسوائی برداشت کرنی پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں اور اس سے مانگیں، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے اور اصول و ضوابط نافذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے، دعا ضائع ہو جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے کہ اس کے توسط اور وسیلے سے دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دستے دعا دراز کرو تو ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے کرو، اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس لیے دعا مانگو اور دعا کو درود پاک پر ختم کرو، یعنی دعا سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور دعا کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتا ہے، اور وہ اس چیز سے بزرگ و برتر ہے کہ اس کی دعا کو چھوڑ دے جو ان دونوں درودوں کے درمیان ہے، یعنی اللہ کے رحم و کرم سے یہ بات بعید ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کر لے مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا کو رد کر دے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دعات اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے، جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے
ناظرین اکرام، آج یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگے تو انشاءاللہ ہم پورے یقین سے کہتے ہیں آپ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں، یہ تو رزق کے بے بہا خزانے ہیں۔ ایک ایسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی عمل ہمیشہ کرے گا اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رحمت و برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف ایک نام اور ایک آیت آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر انشاءاللہ اللہ اس مبارک نام اور مبارک آیت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو خاص طور پر مال و دولت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ وہ سب حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب اور کمزور کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہوں، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اسم مبارک اور آیت پڑھنے کے بعد سو جایا کرو۔ یہ روزانہ کی آپ نے مستقل روٹین بنا لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے گزرے دن سے بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے اللہ پاک آپ کے بگڑے کام سنوارتے جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، دلی تمنا ہے کہ آپ کی سخت پریشانیاں جلد از جلد دور ہو جائیں گی۔ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں مگر ان کی شادی کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے، مگر تمنا ہے کہ یہ رزق کی کمی بھی کسی طرح سے دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے، پھر مجھے بے حساب و کتاب مال و دولت یعنی رزق ملے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، لوگوں نے بد نظریں لگا دی ہیں، جادو کر دیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے سکون والی اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے، تو آپ یہ عمل کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھ لیں۔ پھر انشاءاللہ آپ کے حالات بھی اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے، لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ کون سا ایسا خزانہ لگ گیا ہے۔ صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، روزانہ سونے سے پہلے پڑھتے رہیں گے تو آپ کی آنے والے نسلیں تک سنور جائیں گی۔ آپ بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہت جلد امیر و کبیر بن جائیں گے، اس علاقے کی آپ پہچان بن جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ اللہ پاک کا مبارک نام اور آیت دونوں ہی مال و دولت اور رزق کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے کلام ہیں کہ ان کو پڑھنے والے انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا فضل و کرم اور لطف و شفقت اس بندے پر نازل کرتا ہے، وہ غربت اور افلاس کی دلدل سے باہر نکل آتا ہے۔ اس مبارک نام اور آیت کو جو پڑھ لیتا ہے، اس پڑھنے والے کو دینی و ظاہری اور باطنی دولت بھی نصیب ہوتی ہے، پھر رزق اسے ایسے ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ کسی بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کی تمام ضرورتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں جو مال اور دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے۔ پھر اس شخص کے پاس رزق کی ایسی کشادگی، برکت، وسعت نصیب ہوتی ہے کہ جو خواہشات ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ ناظرین اکرام، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ کامل یقین، کیونکہ جتنا بھی آپ کا یقین پختہ اور اعتماد مضبوط ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں، محترم ناظرین، جس طرح ہم اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، یہ کام آج شروع کیا ہے، کل تک یا پرسوں تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس وظیفے کو بھی کریں اور اللہ پاک پر کامل یقین اور اعتماد، مکمل اعتماد رکھیں کہ یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت بھی دے گا۔ لیکن اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں جا کر سو جائیں اور کہیں کہ ہم نے وظیفہ کر لیا اور اب ہمارا کام ہو جائے گا، نہیں،
آپ نے کوشش بھی کرنی ہے اور پھر ساری دنیاوی کوشش اور اسباب کر کے نماز کا بھی اہتمام لازمی کرنا ہے۔ سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے، کیونکہ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ اور جوہر دکھاتی ہیں تو جو انسان اپنے دکھوں بھری زندگی سے باہر مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی خوشیاں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے اس کے لیے مسائل کا حل بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور کوشش کرنی ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے اور پھر سارا معاملہ اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا میں بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر آپ اس عمل کو کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی اور آپ کو کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو ابھی قائم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ پھر بستر پر لیٹ کر آپ نے سب سے پہلے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، سب کا قائم رکھنے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے؟ اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اور اس پر گراں نہیں گزرتی۔ ان دونوں کی حفاظت، اور وہ بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود شریف کو آپ اچھے طریقے سے پڑھ لینا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد مکمل خاموشی، سکون، اطمینان سے اللہ پاک کا مبارک نام یا وہابو یا وہابو 21 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے یا وہابو پڑھنا ہے۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق، مال، دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، تو اس کی ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے سر پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ ترجمہ: اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہی قوت والا، عزت والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار احسانات کرتا ہے، اور اس کے احسانات کے دائرے میں نیک اور بد سبھی داخل ہیں۔ حتیٰ کہ بندے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، اس کے باوجود وہ انہیں بھوک سے ہلاک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق روزی دیتا ہے اور وسعت عیش عطا فرماتا ہے، اور اس میں مومن اور کافر سبھی داخل ہیں۔ رزق کی وسعت اور تنگی حکمت کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو زیادہ
اور بعض کو کم رزق عطا فرماتا ہے، اور اس وسعت اور تنگی میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار حکمتیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ مالداری ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے، اگر میں انہیں فقیر محتاج کر دوں تو ان کے عقیدے فاسد ہو جائیں، اور بعض بندے ایسے ہیں کہ تنگی اور محتاجی ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے، اگر میں انہیں غنی مالدار کر دوں تو ان کے عقیدے خراب ہو جائیں۔ لہٰذا جسے رزق میں تنگی کا سامنا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ فلاں شخص کو اتنا مال ملا ہے، فلاں کو اتنی دولت عطا ہوئی ہے، جبکہ میں رزق کے معاملے میں تنگیوں کا سامنا کر رہا ہوں، بلکہ اسے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ رزق تھوڑا ملنے میں میری ہی بھلائی ہوگی، کیونکہ جس چیز میں میری بھلائی ہے اسے میرا رب عز و جل بہتر جانتا ہے، اور چونکہ رزق دینے والا بھی وہی ہے، اس لیے اس کی بارگاہ سے مجھے دوسروں کے مقابلے میں کم رزق ملنے میں یقیناً میری دنیا و آخرت کا بھلا ہوگا، اور اسی میں میرے ایمان کی قیمتی ترین دولت کی حفاظت کا سامان ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دولت ملنے کے بعد میرا دل بدل جائے اور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کی دولت ضائع کر بیٹھوں اور قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو جاؤں۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ اللہ عز و جل پریشان دماغ کو راحت اور بے چین دل کو سکون نصیب ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، جتنا ہو سکے پڑھ لیں، کیونکہ آپ کے جتنے بھی جو ذخیرہ گناہ کیے وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں بھی یوں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو علماء نے لکھا ہے استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، آخر میں دوبارہ پھر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ محترم ناظرین، اسلام میں جہاں محنت کی عظمت اور کسب حلال کی اہمیت بیان کی گئی ہے، وہاں حرام مال اور ناجائز آمدنی سے حاصل ہونے والے رزق اور مال و جائیداد کو انسان کی تباہی، ان کی نیکیوں کی بربادی اور ان کے تباہ کن اثرات کو بھی پوری وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ کسب حلال کو ایک عظیم نیکی، باعث اجر و ثواب عمل قرار دیا گیا، اور دوسری جانب ناجائز اور حرام مال کو وبال اور گناہ کی بنیادی سبب قرار دیا گیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کی زندگی میں کسب حلال کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات اس سلسلے میں ہماری بھرپور رہنمائی کرتی نظر آتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ کسب حلال اور رزق طیب کے بے شمار برکات ہیں۔ جب لقمہ حلال انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس سے خیر کے امور صادر ہوتے ہیں، بھلائیاں پھیلتی ہیں، وہ نیکیوں کی اشاعت کا سبب بناتے ہیں۔ اس کے برعکس حرام غذا انسانی جسم کو معطل کر دیتی ہے، نور ایمانی بجھ جاتا ہے، دل کی دنیا ویران و بنجر ہو جاتی ہے، شیطان اس کے قلب پر قابض ہو جاتا ہے، پھر ایسا شخص گویا معاشرے کے لیے موذی جانور بن جاتا ہے۔ جس منہ کو حرام کی لت لگ گئی ہو اس سے بھلا امور خیر کیسے اور کیوں کر انجام پا سکتے ہیں۔ حلال و حرام کا یہ کھلا فرق اس حد تک اثر انداز ہوتا ہے کہ طیب و پاکیزہ کمائی کھانے والا مقبول و مستجاب بن جاتا ہے، جبکہ حرام کو جزو بدن بنانے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ٹھہرتا ہے۔ آخر میں آپ نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے کہ یا اللہ، جو بھی میری مشکلات ہیں، جو بھی میری پریشانیاں ہیں، دینے والی ذات تو ہے، میں تیرے در کا منگتا ہوں، اور صرف تو ہی داتا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، میں فانی ہوں، تو لا فانی ہے، ازل سے ابد تک تو ہے، تو وہ رب ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں بسنے والے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، مجھے بھی حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔